میں طلاق کے بعد بھی شوہر کے ساتھ رہتی۔ پھر ایک دن شوہر 20 سالہ لڑکا حلالہ کے لیے لے آیا۔ سہاگ رات کو میں اس کو بچہ سمجھ کر سو گئی، لیکن ابھی 5 منٹ گزرے تھے کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے انسان تھے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے، مگر میرے شوہر کی ایک عادت بہت بڑا مسئلہ تھی۔ وہ اکثر چھوٹی موٹی بات پر شک کرتے تھے، جو کہ کسی بھی عورت کے لیے شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے کردار پر شک کرے۔ عباس میرے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک دن جب رات کے وقت حسب معمول میں اور عباس آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے کہ میرے فون پر کسی کا میسج آ گیا۔ عباس نے مجھے گھور کر یوں دیکھا جیسے انہیں مجھ پر شک ہو۔ شرارتاً میں نے بھی اپنا فون اپنے پاس رکھ لیا تو وہ کہنے لگے اپنا فون مجھے دو، میں بھی دیکھوں کس کا میسج ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں دکھاؤں گی، آپ بنا خواہی مجھ پر شک کرتے ہیں، پر اب تو آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا ورنہ مجھے چھوڑ دیں۔ میری اس بات کو انہوں نے سنجیدگی سے لے لیا اور بولے اگر تم نے مجھے ابھی فون نہ دیا تو میں واقعی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ جو شخص مجھے اتنی سی بات پر چھوڑ سکتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ دے دیں طلاق، اچھا ہے آج ختم ہی ہو جائے گا سب۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے ایسے شکی مرد کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ عباس کو جانے کیا سوجی کہ انہوں نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور غصے میں کمرے سے نکل گئے اور پھر گھر سے ہی نکلتے چلے گئے۔ میں تو سوچتی رہ گئی کہ عباس کس قدر بے اعتبار شخص ہے۔ فون پر دیکھا تو کمپنی کا میسج تھا، تب پچھتانے لگی کہ کاش ان کو دکھا دیا ہوتا۔ بہرحال میرے دل میں پہلے بھی کوئی چور نہ تھا، اب بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا فون چھپایا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے یہ ادراک ہوا کہ واقعی ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہماری 3 سال کی رفاقت تھی اور ان 3 سالوں کو ہم نے بڑی محبت سے گزارا تھا، مگر آج اس طرح اتنی معمولی سی بات پر وہ بے وفا شخص مجھے چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، میری ہمت نہ پڑی کہ اس وقت والدین کے گھر جاؤں، وہ بھی اس طرح غمگین حالت میں مجھے دیکھ کر یقیناً پریشان ہو جاتے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ جلد ہی عباس بھی گھر لوٹ آئیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ باہر سے عباس کے قدموں کی آواز آئی۔ لیکن اب وہ پچھتا رہے ہوں گے، میں نے دل میں سوچا، مگر وہ تو میرے کمرے کی طرف بھی نہ آئے بلکہ آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ بیل بند ہونے کی آواز آئی تو جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر گرا دیا ہو۔ وہ سو گئے تھے، یقیناً انہوں نے صبح سویرے اٹھنا تھا۔ میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، سوچ رہی تھی کہ صبح میں ابو کے گھر چلی جاؤں گی۔ آنکھوں سے نیند کافی دور تھی، میرے ذہن میں ہمارے گھر کی یادیں چل رہی تھی کہ عباس نے اپنی دیوانگی کی بنا پر مجھے اپنایا تھا۔ وہ مجھے بے پناہ چاہتے تھے، انہوں نے مجھے ایک نظر ہی دیکھا اور مجھ پر فدا ہو گئے تھے۔ پھر اپنے والدین کو ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے بھیجا، مگر میرے والدین کے انکار پر عباس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ تب ان کے اور میرے ماں باپ نے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور عباس کے ماں باپ کی درخواست پر میرا رشتہ عباس کے ساتھ کر دیا۔ ویسے بھی ان میں کوئی برائی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ خاندان کے باہر کے لوگ تھے اور ہمارے خاندان میں زیادہ ترجیح اس بات کو دی جاتی تھی کہ لڑکا خاندان کا ہو۔ بہرحال عباس کی اتنی دیوانگی اور محبت ایک پل میں کیسے ختم ہو گئی کہ انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے خود سے الگ کر دیا۔ میں انہی باتوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اب وہ شرمندہ ہو رہے تھے، کہنے لگے دروازہ کھولو عبیرہ، مجھے اپنی بات کا بہت دکھ ہے، خدا کے لیے ایسے مت کرو، اب بس کر دو اس لڑائی کو۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں عباس، یہ معمول کی لڑائی نہیں ہے بلکہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ میں اب آپ پر حرام ہوں۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اب آپ کے سامنے آ جاؤں گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک میری منتیں کرتے رہے، دروازہ بجاتے رہے، مگر اب وہ میرے لیے نامحرم ہو چکے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک مرد کی وجہ سے اللہ کی نظر میں گناہ گار ہو جاؤں۔ میں نے دروازہ نہ کھولا، تھک ہار کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ آفس چلے گئے ہوں گے، میں نے دروازہ کھولا اور کچن میں چلی آئی تاکہ اب کچھ کھا پی کر اپنے گھر میں جا سکوں۔ اتنے میں عباس بھی آ گئے۔ ان کا انداز والہانہ تھا۔ وہ تو اب بھی مجھے اپنی بیوی سمجھ رہے تھے، مگر مجھے اپنی حدود کا علم تھا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور جانے لگی تو ایک بار پھر انہوں نے میری منت کی۔ بولے
ہماری طلاق کا کسی کو علم نہیں ہے، ایسی غلطیاں تو مردوں سے ہو ہی جاتی ہیں، تم یہی رہ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ مگر میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ غیر مرد کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہوں۔ میں اپنا سامان لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اماں ابا کی پہلے ہی ہزار پریشانیاں تھیں، وہ کچھ اس انداز سے مجھے ملے کہ میں اپنی طلاق کا بتا ہی نہ سکی۔ امی نے عباس کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور میں گھر پر اکیلی تھی، اس لیے کچھ دن کے لیے ادھر آ گئی ہوں۔ امی ابو کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا، مگر میرا دل خود بہت بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں عباس کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو چکی تھیں، مگر ابھی تک کسی کو اپنا غم نہ بتایا تھا۔ امی ابو کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا، مگر دل کو یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ میں یہاں کتنے دن رہ سکتی ہوں، ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا، پھر غم کا اتنا بڑا پہاڑ یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ اگلے دن میں پھر سے اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ عباس کا فون آ گیا۔ وہ اب بھی منتیں کر رہے تھے کہ تم مان جاؤ، انہیں شاید اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں اور اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ بیوی بن کر رہوں۔ عباس کی مجبور کرنے پر بھی میں نہ مانی تو انہوں نے انوکھی بات کہی کہ اب تم اگر ایک ہفتے کے اندر گھر واپس نہ آئی تو میں کسی اور عورت سے شادی کر لوں گا۔ یہ بات سن کر میں تڑپ کر رہ گئی، مگر ہمارا رشتہ ہی کیا رہ گیا تھا کہ میں کس قسم کا حق جتاتی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو کوئی اچھی عورت ملے تو بھلے دوسری شادی کر لیں، میں تو عمر بھر آپ ہی کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ یہ سن کر عباس بھی بے تاب ہو گئے، ان کو میری محبت کا بھی علم ہو گیا تھا کہ میں انہیں کتنا چاہتی ہوں۔ تبھی اگلے روز گھر پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے عباس کھڑے تھے۔ اماں حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ بیٹا تم تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو وہ نادم ہو کر بولے کہ میں واپس آ گیا ہوں اور اب ابیرہ کو لینے آیا ہوں۔ اماں ابا کے سامنے میں نے پہلے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا ہو چکا ہے، تبھی میں نے ان کا بھرم رکھا۔ اماں کہنے لگی بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ عباس بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ ابھی گھر سے نکل جاؤں گی، پھر بعد میں کسی دارالعلوم میں پناہ لے لوں گی۔ تبھی ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ عباس بڑے نادم تھے، کہنے لگے میں نے اس سب کا حل سوچ لیا ہے جس سے ہم دوبارہ میاں بیوی کے بندھن میں بن سکتے ہیں، اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو تو۔ کیسا تعاون عباس؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو بولے تم تو جانتی ہو جب میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور سے کچھ دن کے لیے نکاح کر لے تو پھر دوسرے شخص سے طلاق لینے کے بعد ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ عباس کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گئی۔ وہ بولے آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور سے نکاح کروں گی اور پھر اس کے ساتھ چند دن رہوں بھی؟ میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں، آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ میں ان کے سنگ دلی دیکھ کر رو پڑی تو وہ کہنے لگے سمجھنے کی کوشش کرو، تم سے زیادہ مشکل بات یہ میرے لیے ہے۔ ایک مرد کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہے؟ لیکن یہ قدرت کا قانون ہے کہ مرد کے غصے کی سزا کی یہی تجویز کی ہے کہ وہ اپنی عزت غیرت پر یہ بات گوارا کرے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، کاش اس بات کا اندازہ پہلے ہوتا تو میں اس دن یہ حرکت نہ کرتا۔ تم بھی تو جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، ذرا سا شکی مزاج ہوں، تم برداشت کر لیتی تو کیا ہو جاتا، کم سے کم آج ہم اس مشکل میں تو نہ پھنستے۔ عباس اپنی غلطی کا الزام بھی مجھے دے رہے تھے جبکہ وہ خود بھی میرے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ بہرحال گاڑی کا سفر ختم ہو گیا۔ عباس نے گاڑی روکی اور مجھے گھر کے اندر چلنے کا کہا، مگر میں نے کہا میں گھر میں نہیں جاؤں گی، مجھے کسی دارالامان میں ڈراپ کر دیں۔ تب انہوں نے ایک اور کہانی سنا ڈالی۔ بولے میرے آفس میں ایک لڑکا ہے، غریب اور یتیم ہے، اسے کوئی بھی کمپنی نوکری دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکے کو نہ صرف نوکری دی بلکہ اسے کام بھی سکھایا۔ وہ بہت ہی نیک ہے، مجھے اپنا بڑا مانتا ہے، وہ لڑکا بہت بھروسے والا ہے۔ عباس کی ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ مزید بولے وہ تمہیں وقت پر طلاق بھی دے دے گا، میں جانتا ہوں اسے، وہ میری ہر بات مانتا ہے، تمہیں عزت سے رکھے گا، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ چند دن کی تو بات ہے، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ میں ان کے 20 سالہ ملازم سے نکاح کر لوں اور پھر حلالہ کے بعد ہم دوبارہ اسی رشتے میں بن جائیں، جبکہ میں اس سب پہ راضی نہ تھی۔
تب عباس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنی جان دے دیں گے اور زندگی بھر میں تڑپتی اور روتی رہوں گی۔ میں ان کی جنون طبیعت سے واقف تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عباس نے گاڑی اگلے موڑ پر ڈال دی۔ اب وہ اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں ہم ان کے آفس پہنچ گئے۔ انہوں نے فون کر کے اس لڑکے کو اپنے آفس بلا لیا۔ 15 منٹ بعد ایک دبلا پتلا سا نوجوان بیرونی کمرے سے اندر داخل ہوا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنا قابل اعتماد ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ لڑکا اتنا بھی معصوم اور تابعدار نہیں ہے جتنا کہ میرے شوہر کو لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں پر بھروسہ کرتے آئے تھے، مگر لوگ انہیں عین وقت پر دھوکہ دے دیتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ لڑکا بھی قابل بھروسہ نہیں ہے، اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ تبھی ہوا جب عباس کی ساری بات سمجھنے پر لڑکے کی آنکھوں میں اچانک ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس کے لیے تو یہ سنہری موقع تھا کہ وہ اپنی ہر بات منوا سکے۔ میں جانتی تھی کہ نکاح کے بعد وہ عباس کو بلیک میل کرے گا۔ اس کی شکل و صورت اور بات کرنے کا انداز انتہائی عامانہ تھا اور وہ کافی مطلبی بھی لگتا تھا، مگر عباس کو نہ جانے کیوں اس لڑکے پر بھروسہ تھا۔ میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم تینوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ عباس گاڑی چلا رہے تھے۔ یہ لڑکا ان کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے نصیب پر آنسو بہا رہی تھی۔ اسی اثناء میں ہم لوگ مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ مولوی صاحب میرے شوہر کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، مگر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ان کی بیوی کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ ایک رحم دل خاتون ہے۔ ان کے گھر پہنچ کر ہم نے دروازے پر دستک دی۔ مولوی صاحب نے ہمیں مہمان سمجھ کر اپنے گھر میں بٹھا لیا۔ تب میرے شوہر نے ان کو ایک فرضی کہانی گھڑ کر سنا دی۔ کہا کہ میں اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کا سرپرست بن کر ان دونوں کو ایک پاک اور مقدس رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف ہیں، اس لیے آپ ان کا نکاح پڑھا دیں۔ مولوی صاحب کو ساری حقیقت معلوم نہ تھی، جبکہ میرے شوہر انہیں ایسی کہانی سنا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ کیا میں اس نکاح پر راضی ہوں، تو میں نے ان کے سامنے اس نکاح کی حامی بھر لی۔ اپنے شوہر کی باتوں کے خوف سے میں نے رضامندی تو ظاہر کر دی، مگر مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تب اندر سے مولوی صاحب کی بیوی آ گئی اور بولی، لڑکی کو میرے پاس بھیج دیں۔ مولوی صاحب نے مجھے اپنی بیگم کے پاس بھیج دیا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اپنی ساری کہانی ان سے کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور بولی، بیٹی تم اور تمہارا شوہر کس جہاں میں رہتے ہو؟ تم لوگ مسلمان بھی ہو یا بس نام کا کلمہ پڑھا ہے؟ اسلام کی تمام تعلیمات کے بارے میں انسان کو خود علم ہونا چاہیے، یا کسی عالم سے پوچھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ تم اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ پہلی شادی کی عدت پوری کیے بنا تو عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیا اسے اتنی سی بات نہیں معلوم؟ اور پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ بیوی طلاق کے 3 مہینے عدت میں گزارتی ہے۔ کیا تم نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی دین کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش ہی نہیں کی، اور عباس کے دینی معاملات تو مجھ سے بھی کمزور تھے۔ البتہ مجھے موٹی موٹی چیزوں کا علم تھا جن پر میں عمل بھی کرتی تھی۔ اسی طرح باتوں کے دوران میری طبیعت خراب ہوئی تو مولوی صاحب کی بیوی نے پہچان لیا کہ میں امید سے ہوں۔ ان کے چہرے پر خوشی کے رنگ کھل گئے۔ لو بھائی، تمہاری تو طلاق ہی نہیں ہوئی، تم تو امید سے ہو۔ ان کی بات سن کر میں بھی حیران ہو گئی، کیونکہ اس بارے میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تب انہوں نے تصدیق کے لیے دائی کو بلایا۔ اس نے بھی یہ بات بتا دی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مولوی صاحب کی بیوی خوش ہو کر اٹھی، باہر کا دروازہ کھولا اور باہر جا کر اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ مولوی صاحب یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اچھی خاصی سنا دی اور بولے کہ دین کے معاملات کا اگر علم نہ ہو تو کم از کم انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تم اگر اپنی بیوی کا حلالہ کروانے جا رہے تھے تو کم از کم مجھے تو آگاہ کر دیتے، بھلا اپنے وکیل سے بھی کوئی بات چھپائی جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی بات درست تھی۔ میرے شوہر عباس اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے تھے۔ وہ اپنے دوست سے نکاح تو کروانے چلے تھے، مگر انہوں نے اس بات کو جاننے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس نکاح کی کیا شرائط اور قواعد ہوتے ہیں۔ خیر، جب عباس کو پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والے ہیں اور ہمارا رشتہ بھی برقرار ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔
پھر مولوی صاحب اور ان کی بیوی کی دعائیں لیتے ہم لوگ گھر آ گئے۔ ہماری نظر میں تو ہمارے مسئلے کا حل ہو چکا تھا۔ میں اور عباس ایک دوسرے کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے، مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو غلطی ہم نے اس لڑکے پر بھروسہ کر کے کر دی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا بھی باقی تھا۔ وہ لڑکا جو شکل سے شریف اور معصوم نظر آ رہا تھا، اس نے ہمارے گھر سے جانے کے بعد اس بات کو اپنی بے عزتی اور توہین خیال کرتے ہوئے پورے آفس میں یہ بات پھیلا دی کہ عباس اور عبیرہ کے مابین طلاق ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہ ہم لوگ اس سے حلالے کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ بچے کی خوشی میں عباس مجھے میکے لے کر گئے تھے، تو وہاں جا کر ہمیں 1-2 دن لگ گئے۔ 2 دن بعد جب عباس اپنے آفس گئے تو وہاں سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، عباس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ تب عباس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات سب کو کیسے معلوم۔ پھر اس لڑکے کی نوکری چھوڑنے کی خبر نے یہ بات واضح کر دی کہ اسی آستین کے سانپ نے اس کو ڈسا ہے، اور آفس میں ان کے بارے میں غلط افواہیں بھی پھیلائی ہیں۔ اب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ ہم دونوں کے مابین طلاق ہو چکی ہے، مگر ہم پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مولوی صاحب ہمارے تمام معاملات کے گواہ تھے۔ میں امید سے تھی، مگر عباس سب سے زیادہ ہوشیار شخصیت ہے، اسی لیے انہوں نے جلد ہی معاملات پر قابو پا لیا، مگر پہنچتے پہنچتے یہ خبر میرے میکے تک پہنچ گئی تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اماں ابا بھی ہم پر شک کر رہے تھے، کیونکہ اس دن میری حالت دیکھ کر وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا۔ تب میں نے انہیں بتایا نہ تھا۔ اب میں نے امی ابو کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی اور کہا کہ ہمارے مابین جو معاملات ہوئے تھے وہ خوش اسلوبی سے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً مفتی صاحب کوئی فتویٰ ضرور دیتے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا بھی کہتے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے اس سزا سے بچا لیا جو ہر طلاق دینے والے مرد کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس بات کو گزرے 5 سال ہو گئے ہیں، ہم ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے والدین بن چکے ہیں، مگر اب بھی عباس اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں اور کہتے اگر تم مجھ سے دور چلی جاتی تو میں اپنی زندگی میں دوبارہ شاید کبھی جی نہ پاتا۔ خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں تمہاری محبت کا حقدار اب بھی ہوں۔ گلابو ایک مسکین صورت بچی تھی، اس کی رنگت گلاب جیسی تھی، اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر میں اکیلی کھلونوں سے کھیلتی رہتی۔ ذرا بڑی ہوئی تو اداس رہنے لگی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہ تھا۔ پھر وہ آس پڑوس کے گھروں میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے لگی۔ وہ اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتی تھی۔ بچپن کیسے گزرا اس کا تو شعور نہیں، لیکن جب وہ 7 برس کی ہوئی تو محلے میں اللہ والی بچی مشہور ہو گئی۔ جانے کیوں سب لوگ اسے اللہ والی کہتے، شاید مسکین صورت صابر و شاکر اور اپنے خوش طبع لڑکی تھی، شرارتیں نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے ایک پڑوسن نے اسے اللہ والی کہہ کر بلایا تو سب نے اسی طرح پکارنا شروع کر دیا۔ تاہم اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ لوگ کیوں اسے اللہ والی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ایک دن اس کی ماں نے گلابوں کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کیا اور چوٹی کر دی تو اسے خیال آیا کہ آئینے میں اپنی صورت دیکھوں۔ خالہ نسیم اتنا کس کر چوٹی کرتی تھی کہ اس کا سر دکھنے لگ جاتا۔ اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اس میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور شیشے کو دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ عجیب بات کہ آج آئینہ صاف کرنے کے بعد بھی اسے اپنی صورت نظر نہیں آئی تھی، بس دھندلا دھندلا سا کوئی عکس تھا۔ گلابو اس بات سے گھبرا گئی۔ اس کے بعد اس نے آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا نے اسے بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس کا عکس نہیں بنتا، اور نہ کوئی اس پر لباس سجتا ہے، اور نہ اسے بناؤ سنگھار کرنا چاہیے۔ کیا خبر کس کر چوٹی کرنے سے اس کی بینائی پر اثر پڑتا ہو۔ اب نہ وہ اچھے اور نئے لباس کی خواہش کرتی اور نہ بناؤ سنگھار کرتی۔ دراصل اس پر اپنے دھندلے عکس کا کچھ ایسا نفسیاتی رد عمل ہوا کہ وہ آئینے سے ڈرنے لگی تھی، وہ اپنی شکل تک بھولنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، اس نے میٹرک کر لیا۔ جب کالج میں داخلہ لیا تو اسے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا، دل کو صدمہ رہنے لگا، کیونکہ بناؤ سنگھار سے دور رہنے کے باعث وہ خود کو اپنی سہیلیوں سے کمتر محسوس کیا کرتی تھی۔ جب تک اسکول میں تھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی، کیونکہ اس کی ماں بھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ کالج کی ایک اپنی الگ زندگی تھی، اس زندگی میں آزادی کا احساس اور ایک سرگوشی سی تھی۔ اس نے کالج میں 2-4 اچھی لڑکیوں کا ساتھ پا لیا تھا، یہ اس کی سہیلیاں تھیں، جن کو پا کر تنہائی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ وہ ان سے فون پر باتوں میں مشغول ہو جاتی تو نماز کا وقت نکل جاتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس نے نماز ترک کر دی۔ خوشیوں بھرا وقت گزر رہا تھا، لیکن یہ احساس ابھی تک تھا کہ وہ آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جانے کیوں اس بات کا کسی سے ذکر کرتے ہوئے بھی اس کا دل ڈرتا تھا۔ سو یہ راز اس نے خود تک ہی محدود رکھا ہوا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ اب بھی جب وہ کبھی آئینہ دیکھنے کی کوشش کرتی
اس کو اپنی شکل واضح نظر نہیں آتی تھی اور دھندلا سا عکس ہی نظر آتا تھا۔ تبھی وہ نروس ہو جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آئینہ دیکھنے کی چاہ بھی اس میں بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس خامی کے احساس سے وہ بولنے میں ہچکچاہٹ برتنے لگی اور روانی سے بولنے کی بجائے ہکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ جب بولتی تو رک رک کر، تب آستانیہ حیرت سے اسے دیکھتی اور پریشان ہوتی، جبکہ ہم جماعت اس پر ہنسنے لگتی۔ اس نے بامشکل 12ویں کا امتحان دیا اور کالج چھوڑ دیا۔ خالہ نسیم کو بیٹی کی تعلیم چھوڑ دینے کا دکھ تھا، لیکن وہ اس پر زبردستی نہ کر سکی۔ تاہم اس کو منا لیا کہ وہ سلائی سینٹر میں داخلہ لے لے، وہاں بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ تبھی لڑکیاں اس کو مجذوب سمجھنے لگی۔ مسلسل چپ رہنے، کسی سے بات نہ کرنے کے سبب وہ کچھ نہ سیکھ پائیں۔ اس کا ہر پل ایک کرب میں بیتنے لگا۔ اپنا وجود ہی بوجھ لگتا تھا۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پھر بھی وہ کسی شے کا لطف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اچھے گانے اسے خوش کرتے اور نہ ٹی وی ڈرامے دل کو لبھاتے۔ پھل فروٹ یا اچھا کھانا سامنے ہوتا تو ان کا ذائقہ تک اسے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسے لگتا کہ وہ کوئی بے ذائقہ شے نگل رہی ہو، یا جو نوالے وہ منہ میں ڈال رہی ہو وہ کوئی اور کھا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گلابوں کی شادابی کی جگہ زرد رنگت نے لے لی اور اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ ہر کسی سے کترانے لگی، کسی سے بات نہ کرتی۔ تبھی اس کی ماں کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ خالہ نسیم ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو اپنی بیٹی کی حالت بتا کر ان سے مشورہ لیا۔ اماں نے اپنی اس پڑوسن سے کہا، مجھے لگتا ہے گلابوں کسی غیر معمولی کیفیت کا شکار ہے۔ بہتر ہے تم کسی عالم سے رابطہ کرو اور اس پر دم درود کرواؤ۔ میری والدہ نے ان کو ایک عالم کا پتہ بھی دیا۔ خالہ نسیم عالم کے پاس گئیں، جو زیادہ دور نہیں رہتے تھے، اور ان سے مشورہ کیا۔ عالم صاحب بولے کہ بچی کو میرے پاس لے آؤ، مگر گلابو عالم صاحب کے پاس جانے کو راضی نہ ہوئی۔ خالہ نے دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ کیا کہ وہ تو ایک قدم ہلتی نہیں، کیسے آپ کے پاس لے کر آؤں؟ بہت منت سماجت کی، مگر وہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ بولے، اچھا بیٹی تم پریشان مت ہو، میں خود آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ مجھے کل شام میرے گھر سے لے جائیں۔ اگلے روز گلابوں کے ابا ان بزرگ کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ بزرگ نے گلابوں کو دیکھا، کچھ دم درود کیا اور بولے، بچی تم نے نماز کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس بات کا گلابوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم نماز دوبارہ شروع کر دو اور پابندی سے پڑھا کرو۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھا کرو، پاک و صاف رہا کرو، غسل خانے میں خود کلامی نہ کیا کرنا، اور جب کھانا کھاؤ تو دھونے والے کم کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ گلابوں نے ان کی باتوں پر عمل شروع کر دیا تو اسے سکون ملنے لگا۔ انہی دنوں اس کا رشتہ آیا۔ والدین نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ بیٹی کی حالت سے گھبرا گئے تھے۔ سوچا کہ شاید شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ رشتہ متوسط گھرانے میں ہو گیا۔ والدین نے جہیز بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیا، یہاں تک کہ ساز و سامان سے آراستہ کر کے ایک فلیٹ بھی دیا۔ البتہ سسرال کی طرف سے اس کو کچھ نہ ملا، بس شادی کی ایک انگوٹھی ہی پہنائی گئی۔ گلابوں نے جب دلہا کی صورت دیکھی تو قدرت کے اس مذاق پر بہت روئی۔ اس کے دلہا کا قد گلاب سے 3-4 انچ چھوٹا ہی تھا۔ قد کے اس فرق کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ کہیں بھی جانے سے کتراتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور وہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ذہنی کرب سے نجات مل گئی کہ اب وہ آئینہ دیکھتی تو اسے اپنا عکس صاف نظر آتا تھا۔ وہ سوچتی کہ میں خواہ مخواہ آئینہ دیکھنے سے ڈرتی تھی، میں تو اتنی خوش شکل ہوں کہ خوبصورت لوگوں میں شمار ہو سکتی ہوں۔ اب وہ بہت خوش رہنے لگی تھی کہ اس کا عکس اسے صاف نظر آتا تھا۔ وہ اپنی صورت دیکھ سکتی تھی اور اپنی صورت کا تصور کر سکتی تھی۔ تیسرے بچے کی پیدائش پر اسے کانوں میں شور سا سنائی دینے لگا تھا۔ اب وہ بستر پر مردہ بن کر لیٹی رہتی اور ان آوازوں کو سنتی رہتی، مگر باتوں کے معنی اس کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ خدا جانے یہ آوازیں کہاں سے آتی تھیں۔ اس کے دماغ کے اندر سے یا باہر کی دنیا سے کچھ ہی دنوں بعد اس پر کچھ اور طرح کے عذاب شروع ہو گئے، جیسے وہ قبر میں لیٹی ہے اور قبر اسے کھینچ رہی ہے، اس کی ہڈیاں چیخ رہی ہیں۔ وہ ان سختیوں کو برداشت نہ کر سکتی اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتا۔ پھر وہ بے ہوش ہو جاتی، آنکھیں چھڑ جاتی، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے اور وہ بے سدھ ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو جسم ٹوٹا ٹوٹا محسوس ہوتا اور وجود میں اتنی جان نہ رہتی کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ ان دنوں اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا، اسے گلابوں کی اس حالت کا کچھ علم نہ تھا۔ تبھی وہ اور گھبراتی جب اس کو آوازوں کا شور سنائی دیتا تو بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے اپنا خواب بیان کیا کہ اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے
جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز چھوڑ دی ہے اس لیے تم مردہ ہو گئی ہو، اب تم دوسری زندگی کا سامنا کرو گی اور دوسری زندگی کا سامنا کرنے سے پہلے قبر کا سامنا کرو گی، پاک صاف رہا کرو۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھا کر نفل پڑھے اور اپنے اللہ سے عہد کیا کہ اب پابندی سے نماز پڑھے گی، کیونکہ عالم صاحب بھی اسے یہی نصیحت کر کے گئے تھے۔ اس نے پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن پابندی سے نہ پڑھ پائی، کبھی 4 پڑھ لیتی اور ایک چھوٹ گئی، اور کبھی 2 یا 3۔ غرض وہ کوشش کرتی مگر پوری نہ پڑھ سکتی، اور پریشانی بھی کم نہ ہوئی، یعنی کانوں میں شور اور بے ہوشی کے دورے جاری رہے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ مرگی کے دورے نہیں ہیں۔ گھر والے تو اس کی حالت سے واقف ہو چکے تھے، وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ غسل خانے کی کنڈی اندر سے نہ لگانے دیتے۔ 5 سال یہی کیفیت رہی۔ کبھی خواب دیکھتی کہ کوئی کہتا ہے توبہ کرو توبہ، وہ سوچتی میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو توبہ کروں، پھر بھی استغفار کرتی۔ تب یاد آتا کہ وہ بچپن میں قبرستان میں جا کر کھیلتی تھی، وہاں اسے گھنے درختوں تلے لیٹنے اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جمع کر کے کھیلنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کبھی وہ پتھروں سے قبروں کو بھی نشانہ لگا کر ان پر برساتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ قبروں پر جائے اور اپنی پسندیدہ جگہوں پر بیٹھے۔ وہ خود کو روکتی تھی مگر قدم ادھر کو ہی کھینچتے تھے، جیسے کوئی طاقت اسے اس طرف کھینچتی ہو۔ اس بات کا ذکر اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کیا۔ وہ بولا عورتوں کا قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن تمہاری روح کو اگر اس طرح سے سکون ملتا ہے تو میں تم کو لے چلتا ہوں۔ اس کا شوہر اسے موٹر سائیکل پر بیٹھا کر اس قبرستان میں لے گیا جہاں وہ کھیلا کرتی تھی۔ وہاں کچھ بڑی قبریں تھی اور کچھ چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس نے وہاں تلاوت کی اور فاتحہ پڑھی تو اسے کچھ سکون ملا۔ جب تک اس کا جی چاہا وہاں بیٹھی رہی۔ شوہر نے اسے آواز دی اور نہ بلایا۔ وہ کچھ دور اپنی موٹر سائیکل پر ہی بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ جب گلابوں کی روح سیر ہو گئی تو شوہر کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ اب اس نے کوشش کر کے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی، سر کو بھی ڈھانپ کر رکھتی اور کھانا بھی بھوک سے 2 لقمے کم کھاتی۔ اب اسے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ پاک صاف بھی رہتی تھی کہ بزرگ نے اس کی بھی ہدایت کی تھی۔ روز نہاتی اور صاف کپڑے پہنتی۔ ان اقدامات سے اس کی نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت پر بھی اچھا اثر پڑا۔ اس کی ماں بھی روز گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے بیٹی کی صحت کے لیے دعا کرتی تھی۔ خدا نے ایک دکھی ماں کی دعائیں سن لی اور گلابوں کے کانوں میں نامعلوم شور اور آوازیں آئی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اب صحت یاب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی روحانی عمل تھا، آسیب سایہ، یا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، کوئی ذہنی بیماری تھی، جو بھی تھا اس پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ گلاب جان اب پوری طرح صحت یاب ہو گئی تھی۔ اس پر سے سختیاں تو ہٹ گئی مگر پھر وہ ایسے خواب دیکھنے لگی کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اسے اشارہ ہو جاتا۔ صبح اٹھ کر وہ خواب دل میں دہراتی، اگلے چند دنوں میں وہی واقعہ رونما ہو جاتا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب وہ اس بات سے بھی ڈرنے لگی کہ اسے اچھے خواب ہی آئیں، برے خواب نہ آ جائیں کہ جن کی تعبیر دکھ دینے والی ہو۔ اس نے کسی نیک بزرگ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی عالم ہیں، اللہ کے یہ سب سربستہ راز ہیں، اس کے راز وہی جائیں۔ تم بس نیک عمل کیے جاؤ، ہمیشہ پاک صاف رہو، سوچوں میں بھی اور نیت میں بھی، خدا تم سے راضی رہے گا انشاءاللہ۔ اس نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، گھر میں برکت ہوئی، اولاد نیک نکلی۔ پھر جب کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کا دھیان کلی طور پر اللہ کی طرف رہنے لگا۔ اس طرح اس کی سب پریشانیاں دور ہو گئیں سوائے ایک کے۔ اب بھی اس کو جو خواب دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان کی بری تعبیر سے خائف رہتے ہیں۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر اپنے دکھ درد بیان کرتی ہیں، وہ ان کی بات ہمدردی سے سنتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، مگر وہ پھر بھی اس کو اللہ والی ہی کہتی ہیں۔ حالانکہ وہ کہتی ہے میں اللہ کی عام سی بندی ہوں، مگر عزت اسے ہر جگہ ملتی ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ گلابو جب ملتی ہے یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کسی کو نہ دے جو میں نے جھیلی ہے، اس کا عذاب تو بس مجھے ہی پتا ہے۔